میرا نام محمد ادریس ہے. میں ضلع سوات کے تحصیل مٹا گاؤں بیدر سے تعلق رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بیدر سے SSC تک پڑھا. 601 نمبر میں نے لے کر پہلا پوزیشن حاصل کیا. اس کے بعد بہت شوق تھا کہ میں اسلامیہ کالج میں چانس تھا کہ مجھے ایڈمیشن مل جائے، لیکن ہارڈشپس کی وجہ سے اور کچھ فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے وہ پاسبل نہیں ہو سکا کہ میرا ایڈمیشن ادھر اسلامیہ کالج پشاور میں ہو جائے. ماں نے بہت سپورٹ کیا لیکن کچھ پاسبل نہیں تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے موٹیویٹ کیا اور میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج مٹا سے FSC اور پھر BSc کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد میرا ماں کا بھی ایک ڈریم تھا اور میرا بھی ایک ڈریم تھا کہ میں بہت اچھے انسٹیٹیوٹ سے MBA کروں. بہت سرچ کے بعد IIM سائنسز کا سنا تھا. IIM سائنسز کے لیے ہم نے MBA میں ایڈمیشن میرا ہو گیا، چونکہ میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا اور میرا ایڈمیشن MBA ایوننگ میں ہو گیا تھا. میں نے اس سیمیسٹر فیس 38,000 روپیز تھا اس ٹائم، اور ماں کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ بھی 40,000 کی لگ بھگ تھی. ماں نے سپورٹ کیا. اس نے کہا کہ بالکل بیٹا آپ حوصلہ مت ہارو، آپ ایڈمیشن کر دو، اللہ خیر کرے گا. پہلے سیمیسٹر میں ایڈمیشن میں نے حاصل کی اور میں اپنی پڑھائی میں نے شروع کی. چونکہ مجھے ادھر پشاور میں رہنے کا ایشو تھا، اسٹے کا ایشو تھا، ہاسٹل وغیرہ کا بھی بندوبست نہیں تھا، جس میں مجھے سوات کے باجی گل اور لالا جی نے سپورٹ کیا. اور ادھر یونائٹڈ ربر سلور سٹون ٹائرز کے جو مالک تھے، ان کے دوست تھے، ان سے بات کر دی اور ادھر سے انہوں نے رہائش کا بندوبست کر دیا. ایوننگ میں کلاسز کے لیے ادھر PES 5 جہاں پر اولڈ کیمپس تھا IIM سائنسز کا آتا تھا، اور پھر اس مارننگ میں یونائٹڈ ربر پرائیویٹ لمیٹڈ میں ادھر ان کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا. یہ سلسلہ وہ چلتا گیا اور ساتھ میری اسٹڈی بھی جاری تھی. چونکہ ادھر جب جس جگہ پر میرا اسٹے تھا ادھر مشینوں کی 3 شفٹس لگتے تھے، تو ادھر سے جب میں فارغ ہوتا تھا ادھر جاتا تھا. اور اب بھی مجھے یاد ہے کہ میں PES 5 سے پیدل انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف چلا جاتا تھا، اور یہ شام کے 9:30 بجے 8:45 اس طرح یہ ٹائم ہوا کرتا تھا. میں پیدل جا کے ادھر جب میں سوتا تھا تو انیشل سٹیج میں چونکہ ادھر 3 شفٹس تھے اور مشینوں کی آوازیں تھی تو مجھے نیند نہیں آئی. پڑھائی میں بہت مشکل تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کا عادی ہو گیا اور یوں ہی میرا کام چلتا رہا. اس کے بعد میں نے اس طرح کیا کہ سیکنڈ سیمیسٹر شروع ہونے والا تھا اور فائنینشیل پرابلم مجھے نظر آ گئی کہ ابھی میں کیا کروں گا، کیونکہ آلریڈی ماں کے پاس جو تھا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تو دے دیا تھا، لیکن ماں نے مجھے کہا کہ حوصلہ مت ہارو، جو بھی ہوگا لیکن آپ نے ادھر سے پڑھائی کرنی ہے. اسی دوران IIM سائنسز کے نوٹس بورڈ پہ USAID اسکالرشپ کا لگ گیا. USAID اسکالرشپ کا دے کر میرا دل بہت خوش ہو گیا اور میں نے اس میں اپلائی کر دی. جو ہی میں انٹرویو میں بیٹھ گیا تو HEC انسٹیٹیوٹ کے ٹیچرز ہمارے IIM سائنسز کے، اور انہوں نے جب میری سٹوری سنی تو انہوں نے مجھے انکریج کیا اور انہوں نے مجھے اسی ٹائم کہا کہ انشاءاللہ آپ کو اسکالرشپ مل جائے گا، آپ نے ادھر سے پڑھائی کرنی ہے. سیکنڈ سیمیسٹر شروع ہونے سے پہلے مجھے USAID کا اسکالرشپ ملا، جس کا میں USAID کا بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے میں IIM سائنسز کا بہت شکر گزار ہوں جو ایک پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا جہاں سے میں نے پڑھائی شروع کی. اس کے بعد USAID کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹائملی ایک ایسے بندے کو سپورٹ کیا جس کا کوئی بھی بندہ سپورٹ کرنے کا، چونکہ میں بہت معزز فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے اس دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتا سوائے IIM سائنسز کا. میں بہت شکر گزار ہوں، USAID کا بہت شکر گزار ہوں کہ ٹائملی انہوں نے میرے جو پچھلی 38,000 روپیز تھی وہ پہلے سیمیسٹر کا فیس بھی واپس کر دیا، اور ساتھ ساتھ مجھے مزید منتھلی اسٹیپینڈ جس سے میرا بہت کام ہوتا تھا، اور ساتھ مجھے سیکنڈ سیمیسٹر بلکہ پوری MBA کا سپورٹ USAID نے کر دیا. جو ہی میں نے 2007 میں میرے پاس ڈگری فائنل ہونے لگی، اسٹینڈرڈ چارٹر بینک میں نے جاب کے لیے اپلائی کر دی. اس ٹائم کے ساحر رفیق صاحب جو ریجنل ہیڈ تھے KP کے اسٹینڈرڈ چارٹر بینک کے، انہوں نے میری سلیکشن کی اور یوں میرے اسٹینڈرڈ چارٹر میں مجھے جاب مل گئی. انیشل ٹائم تھا میرے لیے اور اسٹینڈرڈ چارٹر میں جاب کرنا ایک چیلنج تھا میرے لیے، لیکن IIM سائنسز کی ٹیچرز کی وجہ سے، ان کی موٹیویشن کی وجہ سے، اور ساتھ USAID نے بھی بہت سپورٹ کیا تھا، تو جو اوورال موریل تھا میرا بہت بلند تھا، حوصلہ بہت بلند تھا، اور ساتھ ماں کی دعائیں بھی میرے ساتھ تھی. تو اس وجہ سے کوئی بھی مشکل آتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایزیلی اس کو مجھے سپورٹ کرتا تھا. جو ہی اسٹینڈرڈ چارٹر بینک میں جاب شروع کی تو اس ٹائم پرسنل فائنینشیل کی ایک ویکینسی نکل آئی، اور سوات کے لیے اسٹینڈرڈ چارٹر بینک نے مجھے 2008 میں میری پوسٹنگ اسٹینڈرڈ چارٹر سوات میں کر دی. 4 سال میں نے اسٹینڈرڈ چارٹر سوات میں گزارے.
انہی 4 سالوں کے دوران بہت اچیومنٹس میری ہے اسٹینڈرڈ چارٹر بینک میں، اور ساتھ اس اچیومنٹس کی وجہ پہ اسٹینڈرڈ چارٹر بینک نے مجھے ایک پروموشن دے دیا۔ مارکیٹ میں ریپوٹیشن بہت زبردست ہو گیا ادھر سوات میں ایز پرسنل فائنینشیل کنسلٹنٹ۔ ایچ بی ایل کے ایریا مینیجر نے اپروچ کی اور انہوں نے مجھے ایز برانچ مینیجر 2012 میں میری سلیکشن کر دی خواجہ خیلہ برانچ میں۔ پہلے سال میں اللہ کے فضل سے جو نئی برانچ تھی اس کا 100 ملین میں نے کراس کر دیا، اور اس سال پوری ریجن میں ٹاپ برانچ مینیجر میں رہا، جو کہ مجھے ایک سرٹیفکیٹ ایوارڈ وغیرہ ٹرافی بھی ایچ بی ایل کی طرف سے مل گئی۔ 18 مہینے ایچ بی ایل میں گزارنے کے بعد ریپوٹیشن اتنا اچھا ہو گیا تھا، اور ماں کی دعائی ساتھ تھی۔ بار بار ماں کی دعاؤں کے میں ذکر کرتا رہوں گا، کیونکہ آج جو بھی میں ہوں ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ تو اس کے بعد پھر اس طرح ہو گیا کہ یو بی ایل میں مجھے آفر کی ایک اسٹیپ پروموشن پہ، یو بی ایل میں مجھے ایک برانچ دیا گیا، 330 ملین کا برانچ تھا، اور ماشاءاللہ 18 مہینے جب میں نے ادھر گزارے تو وہ برانچ 600 ملین اس نے کراس کر دیا، جو بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اسی دوران ایلائٹ بینک، جو کہ ون آف دا بیسٹ بینک ہے پاکستان میں، لیڈنگ بینک ہے، ان کی طرف سے ان کے ریجنل ہیڈ گور رفیق صاحب، جو اس ٹائم مردان کی ریجنل ہیڈ تھے، انہوں نے اپروچ کر دیا، اور ساتھ انہوں نے 2016 میں میری سلیکشن ایلائٹ بینک میں کر دی۔ ایلائٹ بینک میں جو ہی مجھے موقع ملا، چونکہ مجھے آلریڈی ایکسپوجر تھا اور اسٹینڈرڈ چارٹر کا بھی ایکسپیرینس تھا، اور ساتھ ایچ بی ایل یو بی ایل کا بھی تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اور ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اس برانچ جو 170 ملین میں نے اس ٹائم لیا تھا، وہ 1.5 ایئر میں برانچ 500 ملین اس نے کراس کر دیا۔ اسی ٹاپ پرفارمنس کی بدولت اے بی ایل کے مینجمنٹ نے مجھے 2019 میں ریجنل ہیڈ کوہاٹ ڈویژن لگا دیا۔ ادھر جا کے ایک میرے لیے ایک بہت زبردست اپرچونٹی تھی، اور میں ایلائٹ بینک کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جن کا سسٹم سارا میرٹ بیس پہ ہے، اور انہوں نے پرفارمنس کو دیکھ کر مجھے ریجنل ہیڈ بنا دیا، اور مجھے ایک اپرچونٹی ملی آگے جانے کے لیے۔ 2 سال میں نے پرفارم کیا ادھر، اس کے بعد انہوں نے ہزارہ ڈویژن کا ریجنل ہیڈ ابٹ آباد کا لگوا دیا۔ ادھر جا کر ایک بہت زبردست انوائرمنٹ، جو کہ کوہاٹ میں بھی میں نے بہت کچھ سیکھا تھا، ابٹ آباد میں بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اچیومنٹ تھی میری ابٹ آباد میں، سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہم نے ڈرائیو تھرو اے ٹی ایم مشین لگوا دی، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور ساتھ انہی اچیومنٹ کی وجہ سے، اور ساتھ ایلائٹ بینک کے فاسٹ سروس اور ایلائٹ بینک کے بہت اچھے تعلق کی وجہ سے پاکستان ملٹری اکیڈمی کو ہم نے ایک پروپوزل بھیجا فل پلیج برانچ الانگ ود ڈیجیٹل لابی، جو کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا، اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑی پروجیکٹ ہے جس پر آج کل کام ہو رہا ہے، اور یہ میرا گڈ لک ہے کہ ادھر میری موجودگی میں انشاءاللہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گی، جو کہ ہمارے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے ایلائٹ بینک کے لیے، اور پاکستان ملٹری کے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے کہ ایلائٹ بینک جو کہ لیڈنگ بینک ہے، اس نے اپنا ادھر ایک برانچ آپریشنل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بیسک چیزیں تھی جو میں نے اپنے کیریئر کی حوالے سے آپ کو بتا دی۔ اب فیوچر پلان میرا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جس طرح میرے ساتھ ماں کی دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹیچر کی رہنمائی تھی، اور جو ایلائٹ بینک کی مینجمنٹ ہے انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم ہماری ٹریننگ یہ ساری چیزیں کرواتی رہی، بہت ہیویلی انویسٹ کر رہے ہیں ہماری ٹریننگ کے اوپر، اور ایک پروفیشنل بینک ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ بہت جلد آگے بھی میں ترقی کروں گا، اور ساتھ ساتھ اپنے سوشل جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم جس طرح ایلائٹ بینک اس میں کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس میں اپنی جتنے بھی ملک قوم کے لیے جتنا ہو سکتے ہم کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان دا لاسٹ میں محمد ادریس، یہ تھی میری سکسیس سٹوری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے مینجمنٹ کا، ایلائٹ بینک کی مینجمنٹ کا، آئی ایم سائنسز کا، یو ایس ایڈ کا، جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اور کوئی بھی بندہ لیٹ سپوز اگر ہارڈ شپ ٹف ٹائم گزارے تو اللہ اس کا مطلب اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تھینک یو آل، تھینک یو آئی ایم سائنسز آف یور کائنڈ سپورٹ۔ محمد ادریس زما زوی دی او خدای دې کامیاب کړي، او زه د دې ایلائٹ بینک او د دې آی ایم ایس او د دې یو ایس ایډ د دې نه ډېره شکرګزار یم، او ډېر دغه خوشحاله یم چې دوی زموږ سره ډېر دغه کړی دی، او دې حد ته نن دا په دغه د دوی په دغه راباندې رسېدلی، او د الله په دغه باندې او په خپل همت باندې نه الله تعالی زه د ډېره خوشحاله یم د دې درې غواړو دغه نه. خدای پاک دې تاسو هم په خپل مقصد کې کامیاب کړی دی، او زه دلته ډېرې دعاګانې کوم، او دی زما دغه کوي، زما خدمتونه ډېر کوي، خدای دې ټول بچي داسې کوي، او بیا مخکې هم کړلي بیا هم کوي، اوس هم بیا کوي، زه دې ډېره خوشحاله یم.